السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ ایٹ. میں ہوں عیسیٰ نقوی. آج پروگرام ڈبیٹ ایٹ ایٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. مجھے ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر تاج حیدر صاحب، اور مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک خاص قسم کی صورتحال سے دوچار ہے. آپ ٹیلی ویژن شوز کو سوئچ کرتے ہیں اور ٹی وی سکرینز کے اوپر آپ کو پرائمریلی جو ڈسکشن ہوتی نظر آتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہیں پر کسی پولیٹیشین کے جوتے اور پرس ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، کسی سیاستدان کی اسمائل یا اس کا کوئی چبھتا ہوا جملہ اپنے مخالف سیاستدان کے خلاف بولا ہوا، اس کے اوپر بات ہوتی نظر آتی ہے. کہیں کسی ایسے سیاستدان کی جس کو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی ہے، اس کا فوٹو کہیں سے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. لیکن اس تمام ہنگامہ خیزی کے دوران ایک اہم مسئلہ وہ ہے پاکستان کے عوام، پاکستان کی معیشت. باقی تمام بحث جو ہے وہ اممیٹیریل ہو جاتی ہے جس وقت پاکستان میں ایک عام آدمی اپنا چولہا جلانے سے قاصر ہے. یہ ساری سچویشن کب تک ایسے رہے گی؟ اور اس میں سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پلان آف ایکشن کوئی سامنے نہیں ہے. دیر از ایبسولیوٹلی بالکل غیر واضح ہے، انکلیئر ہے یہ سچویشن کہ پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے، انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اگر انتخابات ہوں گے تو اس صورت میں کون کون سے پولیٹیکل پلیئرز اس میں حصہ لیں گے، اور اگر کوئی ایک خاص پولیٹیکل پلیئر ان الیکشنز کا حصہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں جو آپ استحکام چاہتے ہیں اس ملک میں لانا، وہ استحکام نہیں آئے گا، جو کہ براہ راست جڑا ہوا ہے پاکستان کے معاشی استحکام سے، اور وہ ہماری لائفز کو افیکٹ کر رہا ہے. جس معاملے کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہے، جن کا جو آئین اور قانون کے تحت مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائیں، لارجلی ایکسیپٹیبل ہوں، بین الاقوامی مبصرین اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کریں، جو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور پاکستان کے عوام وہ لارجلی اس کو ایکسیپٹ کریں، کہیں کہ ہاں پاکستان کو ایک فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ملا. وہ اس وقت دنیا کے دورے پر ہیں. روانہ ہوئے تھے نیو یارک کے لیے، لیکن راستے میں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ پیرس قیام کریں. ایفل ٹاور کا 35 منٹ کا دورہ بھی زیر بحث ہے. وہ پہنچ جاتے ہیں نیو یارک. پاکستان کی نمائندگی تو کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی بھی ہیڈ آف ڈیلیگیشن جس نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کا دورہ کیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ اس کی صرف 3 ہیڈ آف ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہو. نیو یارک میں مختلف ریسٹورنٹس میں ان کی ویڈیوز آ چکی، وہ خوب کھانا کھاتے پھرے. وہاں سے وہ آ گئے لنڈن، اور لنڈن انہوں نے جو قیام کیا وہ قیام بھی حیران کن ہے. انہوں نے وہاں پر کوئی بڑی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی تھی. رشی سنک کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں تھی. ان کی کنگ چارلز کے اوپر کال آن نہیں تھا. ان کی ملاقات ایک ہوئی برٹش فارن سیکرٹری جیمز کلیورلی سے، اور وہ ہوٹل میں آئے، ملاقات ہوئی. ایک وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کا ریلیشن شپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ 3-4 دن وہ کیوں لنڈن میں موجود تھے اس کی کوئی پراپر جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہاں سے وہ آ چکے ہیں اس وقت سعودی عرب. عمرے کی ادائیگی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے، اور پھر ان کے 2 مزید دورے جو ہیں وہ پلان کیے گئے ہیں. وہ بیجنگ بھی جائیں گے. چین پاکستان کا دوست ہے، بالکل جانا چاہیے، لیکن آپ کو وہاں سے ملتا کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہے، اس میں بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جو شرکت ہے اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اس دوران کاکڑ صاحب سے ایبسولوٹلی ان سے مانگی گئی کہ کلیئرٹی ہو الیکشنز کے حوالے سے. وہ الیکشنز کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے، عمران خان کے الیکشنز میں حصہ لینے نہ لینے کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی مبہم ہے. جو گزشتہ رات انہوں نے گفتگو کی، ڈیبیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اس میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں. وہ آئیں گے وہ ملک میں ایک عدالتی اجازت نامے کے ساتھ ملیں گے. اس عدالتی اجازت نامے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس کی امپلیکیشنز پہ بھی ایگزیکٹو کو غور کرنا پڑے گا. اور اس میں ہم وزارت قانون سے بھی اپنی رائے لیں گے. اور جو کچھ بھی ہم کریں گے، ہم پاکستان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، جس میں کسی بھی سیاسی جماعت، وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پی 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 کی ہو، جمعیت کی ہو، ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، بلکہ
قوانین کے اندر رہتے ہوئے جن کو مواقع مل سکتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں، اور جن کو قانون روک رہا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے وہ بھی ان کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ عدالتیں ہی ہیں، وہیں سے جا کر اپنے لیے بولیں۔ دیکھیں میرے علم میں یہ غیب کا علم نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن کس کے ساتھ اور کس کے بغیر ہوں۔ بار بار اس کو گھما پھرا کے مجھ سے منسوب کر کے ایسے جملے جوڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو نہ میرا ارادہ ہوتا ہے نہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ الیکشن میں عمران خان صاحب حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے؟ کیا آپ اگر برٹش سٹیزن ہوں پاکستان کے الیکشن پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ نو۔ کیوں؟ کیونکہ قانون آپ کو جاتی ہے، اور اگر قانون کسی بھی شخص وہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہو اس کو اجازت دے گا تو وہ لے گا اس میں حصہ، اور اگر نہیں دے گا تو نہیں لے گا حصہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انشاءاللہ اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرے گی اور ضرور کرے گی، اور آپ بہت جلد الیکشن کا ڈیٹ سن لیں گے اور انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گا۔ تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کلیئر نظر نہیں آتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخری ہفتے کو مینشن کیا، لیکن نگران وزیر اعظم اس ہفتے کو بھی مینشن نہیں کر رہے۔ اب اس معاملے پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سینیٹر ہمایوں محمد سے اور اختیار ولی خان صاحب سے اجازت کے ساتھ میں، کیونکہ سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے پاس کم وقت کے لیے موجود ہوں گے، تو میں آغاز ان سے کر لیتا ہوں۔ تاج حیدر صاحب، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 ستمبر ہے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے ابتدائی جو رپورٹ ہے اس کو شائع کر دیا ہے، اور اس وقت میں آن دا بیسس آف انفارمیشن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سسی پلیجو صاحبہ جو ہیں ان کا حلقہ، اس کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ وہ مرج ہو رہا ہے، چانسز ہیں، اور وہ اعتراضات جو ہیں ان کے اوپر شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ اعتراضات آپ کو لگتا ہے کہ 30 نومبر تک ختم ہو جائیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ وقت کے اوپر، جو اب وقت کہا جا رہا ہے 90 دن کے باہر، جنوری کے مہینے میں وہ ہو پائے گا، یا اب ایک ایسا عدالتی عمل پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جس کی بنیاد پر الیکشنز جو ہے وہ گمے ہو جائیں گے کہیں؟ دیکھیے، کل ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پارلیمنٹری افیئرس کی، اس کا اجلاس تھا، اور اس میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری اور دوسرے افسران تشریف لائے تھے، اور ان سے یہ تمام اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی، بریفنگ ان کی تھی، اور 2-3 چیزیں اس کے اندر انہیں بتائی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہیں اس کے لیے مہینے بھر کا وقفہ دیا ہے۔ تو ہماری کمیٹی نے یہی کہا کہ آپ اعتراضات ریسیو کرنے کا، کیونکہ وہ انڈیویجول پٹیشنز ہوں گی، وہ آپ مہینے بھر کی جگہ ہفتہ بھر کر دیں تو اس سے کافی وقت جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال جو بھی ہو رہی ہے چیز، اس کی بنیاد بھی کہیں اور ہے، وہ ہے جو ادارہ شماریات کا ہے، جس نے بڑے پیمانے پہ ہماری آبادی کو کم کیا، اور جس نے نوٹیفائی کی ہوئی اپنی جو فگرز تھیں ان کو بھی مزید کم کر دیا۔ تو وہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ سی سی آئی کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ صاحب ان آبادیوں میں ایک آرٹیفیشل کمی کرنے کے بعد اب وہ نئی حلقہ بندی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر اس کے اوپر نئے سرے سے حلقہ بندی کی گئی، اور اتنا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر ضائع کیا گیا۔ اس چیز کی نشاندہی ان کو کی گئی، اور ہم نے کہا کہ جو کل آپ اعلانات کر رہے ہیں اور اس کے آگے ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ جو تھا 16 اگست سے شروع کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ حلقہ بندیاں پھر سے نہیں ہوں گی۔ لیکن بہرحال یہ چیز ہوئی ہے، اور جو الیکشن کی تاریخ دینا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہم نے کمیٹی نے جو آئینی ضرورت ہے 90 دن۔ سر یہ ایک چیز کلیئر کر دیجئے گا کہ نشستیں ان کی تعداد تو تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کام ہوگا۔ جی
تو اس حوالے سے ابھی کہ 266 اس کے جنرل لیے سیٹس جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں، یہ اب خبریں چل رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو پائے گا؟ نہیں، وہ تو تعداد تو وہی رہے گی، اس کے لیے میرے خیال سے وہ نہیں کی گئی ہیں کسی قسم کی تبدیلی اس میں. ہاں کچھ علاقے ادھر سے ادھر ڈال دیے، کچھ علاقے ادھر سے. تو اس قسم پیپلز کی پارٹی کو تبدیلی، یہ شبہ نہیں ہے کہ اس تمام پروسیس کے دوران الیکشنز جو ہیں وہ ایک انڈیو مزید فردر ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے، اور کل بھی کمیٹی میں جس کی سربراہی کر رہا تھا ان سے یہی کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ فوری طور پہ تاریخیں دیں. اور میں نے یہ کہا کہ جب آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے ہیں کہ حلقہ بندی کے سلسلے میں، تو پھر آخر پولنگ ڈے کی تاریخ دینا اور اس شیڈیول کو اناؤنس کرنا، اس میں کیا دشواری ہے؟ سیکٹری الیکشن کمیشن نے ہم سے کمیٹی سے یہی کہا کہ جناب وہ آج ہی الیکشن کمیشن کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں گے اور وہ دیں گے. تو شکوک و شبہات کا تو میں نے کل بھی اس کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ پری پول ریگنگ بڑے پیمانے پہ ہو چکی ہے، آبادی کم کر دی گئی. سی سی آئی کو بھی جس طریقے سے بنایا گیا کہ اس کے اندر غیر منتخب 2 اراکین تھے، اور جس طریقے سے اس کو آپ نے آبادی کی جو نوٹیفائڈ فگرز تھیں ان کو کم کیا، تو پری پول ریگنگ تو ہو چکی ہے. لیکن آگے چلیں، اور ہم نے جتنے بھی اس میں کمپرومائزز کیے ہیں وہ صرف اس لیے کیے ہیں صحیح. تاج حیدر صاحب، وقت پہ ہو سکے. جی تاج حیدر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. اختیار ولی خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ بہت سارے موضوعات ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ آغاز میں کاکڑ صاحب کے حوالے سے نگران حکومت، اب بہت زیادہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ نگران حکومت تو نون لیگ کی نگران حکومت ہے، اس کابینہ میں نون لیگ کے لوگ موجود ہیں، ایک ایسی لیجسلیشن بھی ہو چکی کہ اگر یہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے رہتی ہے تو وہ اختیارات جو ایک منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں، منتخب جمہوری حکومت کے پاس، وہ بھی ان کو مل گئے ہیں. تو آپ کے پاس تو آپ کے ہاں تو تمانیت ہوگی کہ نگران وزیر اعظم چاہے وہ نیو یارک جا رہے ہیں، پیرس جا رہے ہیں، لنڈن جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، ریاض جا رہے ہیں یا پھر بیجنگ، تو آپ کو تو تسلی ہوگی اس حوالے سے. ویری مچ. لیکن میں آپ کے سوال پہ میں کامنٹ کرنے کو دل نہیں بھی کر رہا، کیونکہ یہ بنتا نہیں ہے مجھ سے. میں کوئی نگران وزیر اعظم کا میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، میں ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں. لیکن چونکہ آپ کے کوشچن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اس میں نون لیگ کے، مسلم لیگ نون کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میں آپ کو کہوں یا کوئی بھی مجھے بتا دے کہ نون لیگ کا کیئر ٹیکر کیبنٹ میں کون سا کوئی پارٹی کا آفس بیئرر بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے آپ شاید کوئی ایک نام نہ لے سکے. ہاں البتہ اگر اس طرح دیکھی جائے تو کسی نہ کسی واسطے سے کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں وابستگی ضرور ہوتی ہے. آپ بیٹھ کے ٹی وی پر اینکرنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لہجے سے بھی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بہت بڑے ناقد ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی اور کی طرف آپ کسی کو فیور بھی دے رہے ہیں. سر میرے پہ اعتراض کرنے کے بجائے آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں، کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو 90 دن سے باہر جائے گا اس کے اوپر سوال ہوگا. فواد حسن فواد جو ہیں، کیا احد چیمہ جو ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کی کیا تو مجھے بتائیے کہ فواد حسن فواد کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کا کون سا عہدہ کب رہا ہے؟ احد چیمہ ہمارے جماعت کا عہدیدار کس وقت رہا ہے؟ اگر سرکاری یہ اعتراض اختیار ولی صاحب، یہ اعتراض بالکل بھی میرا نہیں ہے. وہ جو شہباز شریف نے گلدستہ جوڑا تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ جس کی خوشبو تا قیامت قائم رہے گی، اس میں پیپلز پارٹی ایک پھول تھا، وہ پھول اس گلدستے سے جدا ہو گیا ہے. اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اس بنیاد پر کہ کابینہ میں جھلک ہے نون لیگ کی، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ خط لکھا. تو یہ اعتراض میرا نہیں ہے، یہ آپ کے گلدستے سے جدا ہوئے پھول کا اعتراض ہے. دیکھیے جی، پیپلز پارٹی جو ہے یہ ہمارے حریف بھی ہیں، ہمارے حلیف بھی رہے ہیں. ہم اس ملک میں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، ہمارا مختلف النظریہ ہم جماتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. جمہوریت کی بات آئے تو ہم ایک ساتھ ایک میز پر بھی بیٹھتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ میثاق جمہوریت بھی کیا تھا، میثاق جمہوریت پارٹ 2 بھی کرنے کے لیے تیار ہیں.
ہم ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ. لیکن اب ہے الیکشن کا دور، الیکشن آنے والا ہے. لازمی بات ہے ہر جماعت اپنا نظریہ رکھتی ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتی ہے، اور وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی شناخت اور اپنے پروگرام کے ساتھ پبلک کے ووٹس کو زیادہ اپنی طرف، لوگوں کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے ایک نیریٹو بنائے گی. تو میرے خیال میں اگر وہ اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں اور پبلک کو ٹیمپٹ کر رہے ہیں یا اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس بات پہ کہ الیکشن جو ہے وہ اتنے دنوں میں ہو، اتنے دنوں میں ہو، جو یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی ہم مانتے ہیں. لیکن کیا جب بات ہو رہی تھی پنجاب کے الیکشن کی، کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی جب ٹوٹی، پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ موقف اپنایا تھا جو آج اپنا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں مطلب یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل لوگ ہیں، لیکن الیکشن کی آمد ہے، ہر جماعت اپنا نیریٹو لے گی. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سراج الحق صاحب بھی بہت فرنٹ فٹ پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنے نیریٹیوز بنا لیے ہیں. اختیار ولی صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، نگران حکومت، آپ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہوں گے نگران وزیر اعظم کی آنے کے بعد. انہوں نے آغاز میں جو ہے وہ یہ کہا تھا، پی ٹی آئی کو تشبیہ دی تھی ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم، ایڈز کے ساتھ. اور اس کے بعد آنورڈز ان کی جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، کہیں پر وہ پولیٹیکل پلیئر کون ہوگا کون نہیں ہوگا، پھر یہ تمام وہ کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھاپ ہے، یا بھی پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے کہ نگران حکومت شاید ایکسٹینشن ہے مسلم لیگ نون کی، ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم، تو اس کا وہ کیا ہے، وہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے. وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو میں تو ان کی اس سٹیٹمنٹ کو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیم حکیم ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کس چیز سے تشبیہ دے رہا ہے. کیا ان کو ہو گیا تھا کسی وجہ سے، یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کو وہ ایک تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ دیٹس ویری میرے لحاظ سے irrelevant and not up to the mark comment from a person جس کو آپ نے ایک ایسی جگہ بٹھا دیا ہے کہ شاید اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اب بات آ جاتی ہے جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں اور جو آپ نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں باتیں کی ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں وہ گئے تھے اور کسی کیا کہہ سکتے ہیں اسے ایک بندے سے ملے ادھر راستے میں، اور ادھر ہی انہوں نے کہا کہ یہ میری میٹنگ ہوئی ہے، وچ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے یہاں سے جاتے ہوئے وہ پیرس میں رکے، انہوں نے ایفل ٹاور پہ کھانا کھایا، اور وہ کھانے کے پیسے جو تھے، پھر ویسے کھانا انہوں نے ایفل ٹاور پہ نہیں کھایا تھا، بتایا یہ گیا ہے کہ وہ وزٹ کیا اور کھانا پھر اس کے ساتھ کہیں سے کھایا. اسی جگہ پہ وہاں پہ مجھے پتہ نا، وہاں پہ ایفل ٹاور کا اپنا ہی ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، اس کے آس پاس اور زیادہ کوئی ریسٹورینٹس نہیں ہے، وہ ذرا الگ کر کے جگہ ہے، ادھر صرف وہی ہے. اگر کہیں اور اس کے بعد کہیں اور چلے گئے ہو، وہ ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جس میں وہ لوگ کہہ رہے کہ جی یہ پرائم منسٹر، وہ ایک ٹرکش ریسٹورینٹ ہے نیو یارک میں، مینہٹن میں، وہ جو ویڈیو اس کا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے جو پیسے دیے وہ ان لوگوں نے دیے جو وہاں پہ کونسلیٹ ہے، ان لوگوں نے دیے. خیر اینی وے ناٹ دا امپورٹنٹ تھنگ. دوسری یہ کہ وہ واپسی پہ لنڈن رکے ہیں، کیوں رکے ہیں. نمبر 3، اس لنڈن میں سے ملک احمد صاحب اسی ہوٹل میں سے نکلے، اور ان کو اتنے بڑے پولیٹیشین کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. عجیب بات لگتی ہے. دیکھیں جب اور پھر جس طریقے سے یہ بیان دے رہے ہیں، تو مجھے کیا لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون ان سے بات کر کے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں، جو ہم کہیں گے آپ وہ کرتے جاؤ گے. وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور لیڈر آف اپوزیشن دونوں نون لیگ کے ہیں. پھر وہ دونوں نون لیگ والے مل کے ایک اور کنٹینڈر ہے جو نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا،
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नून लीग का, लीडर ऑफ द हाउस भी नून लीग का, और बाकी लोग ठीक है, फहद हसन फहद और अहद चीमा जो हैं दे आर नॉट नून लीग के वो, लेकिन उनकी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ये वो ब्यूरोक्रेसी के फूल हैं कि जो नून लीग वालों ने लगाए और अपने साथ लेकर उनके प्रोटेक्शन भी करते रहे, उनको साथ लेकर चलते रहे। एंड मैं ये एडमायर करता हूँ कि ये दोनों अच्छे अक्लमंद वो हैं, क्या कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर गुड पीपल, बट उनके ऊपर एक निशान आ जाता है। वो निशान जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो आप उन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें ना आए जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। मेरा ख्याल है आपकी तारीफ सुन के इख्तियार वली साहब जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इख्तियार वली साहब, आप कंप्लीट कर लें, मुझे ब्रेक भी लेनी है। फिर मैंने इख्तियार वली साहब को बड़े तहम्मुल से सुना है, ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उससे होता ये कि अच्छा, फिर जिस तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है जो कि टोटली गैर आईनी है इस वक्त पाकिस्तान में, आप ये देखें कि नंबर 1 पंजाब की निगरान हुकूमत गैर आईनी, केपी की निगरान हुकूमत गैर आईनी, जो इलेक्शंस मार्च अप्रैल में नहीं हुए गैर आईनी, जो इलेक्शन 90 दिन से आगे चले गए गैर आईनी, जिस तरीके से सीसीआई की मीटिंग हुई गैर आईनी, और नवंबर के बाद ये करंट निगरान हुकूमत गैर आईनी। इस मुल्क में बताएं आइन है कहां? और फिर जब आइन नहीं होता जो कि रूह है एक जिस्म की, तो जब रूह ना हो तो आप जिस्म को क्या कहते हैं? आप कहते हैं डेड बॉडी। आप उसका नाम खत्म हो जाता है। फिर वो कोई ये नहीं कहता कि ये शाहिद है या खालिद है, वो कहते हैं यार डेड बॉडी को उधर ले जाओ, डेड बॉडी को इधर ले जाओ, मैयत को उधर ले जाओ, उनके ये करो। फिर हम उसको उस लिहाज से करते हैं क्योंकि जब रूह खत्म हो गई है तो फिर सब कुछ खत्म है। तो इस वक्त पाकिस्तान, और वजह क्या है? अब अगर ये जो करना चाह रहे हैं उसकी वजह क्या है? पिछले चंद माह में पाकिस्तान ने $13.5 बिलियन के लॉसेस किए हैं सिर्फ इस वजह से। सर मुझे ब्रेक लेने दें प्लीज, मुझे ब्रेक लेने दें। बहुत सारे मामलात हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी क्या तैयारी हैं, और पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक तारीख भी मौजूद है, तकरीर भी मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो नैरेटिव इस हवाले से अपनाया, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उस तकरीर में जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो भी आपके इल्म में है। इसके हवाले से बात करेंगे। पहले मैं आगाज़ में चाहता हूँ कि ताज हैदर साहब से जो है वो एक सवाल बहुत अहम है वो मैं कर लूँ। उसके बाद ताज हैदर साहब जो हैं उन्होंने कहीं जाना है। ताज हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या अब नवंबर से आगे इंतखाबात जो हैं वो जनवरी या जनवरी के बाद भी इंतखाबात, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस्मत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लिया है, या जो आप लोगों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके फैसलों के नतीजे में आप की सेक्रेटरी इतलात की तरफ से भी आया था कि ये ना हो कि हमें इलेक्शन लेने के लिए अब कोई मुहिम चलानी पड़े, ये मुहिम की तरफ चलें? देखिए, हम तकदीर के मामले में हमारे ख्यालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। हम अपनी तकदीर के खुद खालिक होते हैं और हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं, और उसके लिए हमने 50 साल से ज़्यादा जद्दोजहद की है, और ज़िया दौर से लेके जो हालात थे वो आज यहाँ तक हैं कि हम और आप मीडिया के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये हमारी कामयाबी है और ये तकदीर का बदलना है। और हमें पूरा यकीन है कि जो मज़ीद कमी रह गई है वो तकदीर बदली जाएगी, और उसमें हम समझौते भी करते हैं। समझौते इसलिए करते हैं कि जमहूरियत मुल्क के अंदर आगे बढ़े और मुस्तहकम हो। दूसरे ये कि हम, जैसा कि चेयरमैन बिलावल बार बार कहते रहे हैं
ملک کو سب لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں. وی آر پریکٹسنگ پالیٹکس آف یونٹی, اور اس لیے ہمارا جھگڑا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم یہاں پہ بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں, غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور جو پسماندگی ہے ہماری ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ذرا سمجھا دیجئے گا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا کہ آپ نے الیکشنز میں بڑے مارجن سے جیتنا, آپ حکومت بنائیں گے تو آپ یہ سب کچھ کریں گے. اس کے لیے جیسے ہی آپ کے چیئرمین پنجاب کا رخ کرتے ہیں, اور جب کرتے ہیں, خبریں چلنے لگ جاتی ہیں کہ نون لیگ, JUIF, MQM اور GDA مل کر ایک الائنس بنا رہے ہیں اور سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہونے والے. یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ نہیں, مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے. وہ انہیں حق ہے کہ وہ بنائیں الائنس اور اپنا پروگرام سامنے لے کے آئیں. ایک الیکشنز ہونے چاہیے, اور ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی اصل جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ملک سے غربت کا کیسے خاتمہ کیا جائے. اور آپ نے بھی ابتدائیے میں بڑا خوش ہوا تھا جب آپ نے عوام کے بارے میں گفتگو کی تھی. لیکن یہ موقع لیتے ہوئے میں ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں شاہ محمود جیسے ایک لیڈر کو, جس کی 35-40 سال سے جس کی خدمات ہیں, ان کو ہتھکڑی لگائے دیکھتا ہوں. کیا ہم اپنے لیڈروں کی عزت نہیں کر سکتے؟ مقدمے اپنی جگہ, مقدمے آپ چلائیے, لیکن شاہ محمود کیا ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جائیں گے آپ سے, یا وہ کسی کی رائفل چھین لیں گے؟ آخر آپ کیوں عزت نہیں کر سکتے؟ یا محترم علی محمد خان, جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی میں, اور جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں, آپ انہیں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں, پھر اس سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ, اور استدعا کرنا چاہتا ہوں یہ جو حکومت اس وقت ہے, کہ بھائی آپ لوگوں کی عزت کریں. مقدمے ضرور چلائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقدمے ختم کریں, لیکن خاص طور سے ایسے لوگوں کی کہ جن کا کہ ایک لمبا سیاسی کیریئر رہا ہے, اور جو کل تک ہمارے ملک کے وزیر خارجہ تھے. آخر ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے وزیر خارجہ جب کرسی سے اتر جاتے ہیں تو ان کو ہتھکڑی لگاتے ہیں؟ بالکل, بہت اہم معاملہ ہے. اختیار ولی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اور ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہر جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہے, کسی کے ساتھ کم, کسی کے ساتھ زیادہ. آپ کی جماعت نے جو سال 2023 کا آغاز ہے, اس میں جتنے بھی جلسے کیے, اس میں یہ کہا پہلے احتساب ہوگا, پھر انتخاب ہوگا, پہلے یہ بھی 200 پیشیاں بھگتیں گے, پھر جو ہے وہ انتخاب ہوگا. تو کیا وہ جو آپ کی خواہش تھی, اس خواہش کے احترام میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی ہے, اگر ہتھ کھڑی لگ رہی ہے, 4x4 کا کمرہ ہے, یا واش روم کے اوپر بھی CCTV لگا ہوا ہے, اٹ از اے نارمل پریکٹس, ماضی میں بھی ہوتی رہی, لہٰذا اب بھی ہونی چاہیے؟ عیسیٰ بھائی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اب سوال کر رہے ہیں, یا آپ پاکستان کی عدلیہ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فرمائشیں پوری کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو ویسا ہو, 200 پیشیاں بھگتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں, میری کیا مجال میں الزام لگاؤں؟ آپ کے جلسوں کے ریکارڈنگز بشمول جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت کے سامنے ہوا تھا. ہم نے تو یہ کہا کہ دیکھیں, یہ ابھی جو ان کا یہ کیس ہوا ہے, یہ سائفر والا, اس میں ان کی پیشیاں بنتی کتنی تھی اور یہ پیش کتنی بار ہوئے تھے. جو ان کا فارن فنڈنگ کا کیس تھا, ان کو کتنی بار کال کیا گیا تھا, اور یہ چیئرمین PTI گئے کتنے بار ہیں. میں اگر آپ سے, یہ تاج حیدر صاحب ہمارے لیے, مطلب بھلے یہ پیپلز پارٹی میں ہوں, لیکن ہمارے لیے بہت محترم ہے. ہم ان لوگ بڑے بزرگوں کو دیکھ دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گزشتہ دور میں, یہ ابھی ڈاکٹر ہمایون صاحب بھی بات کر رہے تھے نا, آئین کی بات کر رہے تھے, دستور کی بات کر رہے تھے. میرا سوال ہے ان سے کہ کیا 2018 کا جو الیکشن تھا, کیا وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ وہ جو RTS بٹھا دیا گیا تھا اور آپ کو اقتدار حوالے کر دیا گیا تھا, کیا وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ آپ تو بات ہی نہ کریں. ڈاکٹر ہمایون صاحب, سینیٹر صاحب, آپ کو تو
کوئی بات زیب ہی نہیں دیتی ہے. آپ تو میں کہتا ہوں کوئی کچھ بھی کرے لیکن آپ کو تو انگلی اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے. آپ کی جماعت نے تو وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آپ جس لیڈر کو اس ٹی وی پر بیٹھ کر, جس جماعت کو ٹی وی پر بیٹھ کر آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کی ہمت ہے. آپ پختون کلچر سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. آئی ایم ویری انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ کم یو کین ڈیفینڈ اے پرسن لائک عمران خان. ہم نہیں سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بھی جیل میں جائے, بے قصور جائے. لیکن if a person he has been convicted by the court, اگر وہ چور ثابت ہو گیا ہے اور اس پہ سزا اس کو عدالت نے سنا دی گئی ہے, تو کیا اگر نواز شریف کے خلاف الیکشن ہو سکتا ہے تو عمران خان کیا چیز ہے؟ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تاج حیدر صاحب نے بات کی بسد ادب. لیکن اگر آپ شاہ محمود قریشی کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں, تو میں تاج حیدر صاحب آپ جیسے بزرگ سے بڑے ادب کے ساتھ میرا بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر کتنی ان کی تذلیل کی گئی. ان کی وہ بیٹی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, مریم نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا, 1 بار نہیں کئی بار ڈالا گیا. ان کے بچوں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے نوکروں کو, ان کے کارکنوں کو, ہماری جماعت کے ایک لیڈر کو فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, کوئی ایئر ہمارا نہیں چھوڑا گیا. بھٹی سے تو ہم گزرے ہیں, ہم اب بھی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں محمد صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. محمد صاحب, ظاہر ہے کہ وی کین ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. جو پوائنٹس اٹھائے ہیں اختیار ولی صاحب نے, سم آف دیم آر ویری ویلڈ, کہ کچھ کہیں نہ کہیں بہت سارے کیسز میں ایک بڑا سوال موجود ہے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 14 کلو ہیروئن کا مقدمہ ہو, بہت سارے ان کے لیڈرز وٹ دے وینٹ تھرو, اگرچہ وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ اب باقی بھی لیڈرز کے ساتھ وہی ہونا چاہیے, بٹ کوئی تو ایک موقع آئے گا کہ جہاں پر آپ اس کو فل سٹاپ لگائیں گے. یہ تو ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جس میں ہم پڑ جائیں گے تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کی وچ ہنٹنگ ہی کرتی رہے گی اور ملک کی پروگریس جو ہے وہ کہیں گم ہو جائے گی. مجھے وہ تاج صاحب کی جو باتیں وہ کہہ رہے تھے نا, تو مجھے ایک شعر تھا, تو اس کی ایک چھوٹی سی پیروڈی کر کے میں کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آئین کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. کاش یہ اس وقت کر لیتے کہ جس وقت آرٹیکل 224(2) کے اگینسٹ یہ لوگ گئے تھے اور 2 پروونسز کے اندر الیکشنز نہیں کروائے. اگر اس وقت ہو جاتے تو آج نہ یہ انسٹیبلٹی ہوتی نہ کچھ اور ہوتا, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اب میں آ جاتا ہوں آپ کی باتوں پہ. دیکھیں, اختیار ولی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پختون کلچر ہمارا ایک قاعدہ ہے, اور ان کے لیڈر کا یہ ایک نیریٹو تھا کہ ووٹ کو عزت دو. انہی کے پختونوں نے 2/3 میجورٹی سے پیپلز پارٹی کو جتایا. عوام غلط تو نہیں ہوتی, میجورٹی غلط نہیں ہوتی. سو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے صوبے میں جن لوگوں نے پہلی بار کے پی کے ہسٹری میں کسی ایک پارٹی کو کنزیکٹیو 2 دفعہ وہ الیکٹ کیا گیا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری عوام غلط تھی. یہ ٹھیک ہے. یہ دستور کی جب بات کرتے ہیں نا تو یہ اچھا, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اس پورے ملک کی ہسٹری میں ایک دفعہ نان پولیٹیکل بیسس پہ, نان پارٹی بیسس پہ الیکشنز کروائے گئے تھے ان آرڈر ٹو ایلیمنیٹ پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں جن کی حکومت بنی تھی, جن سے بنوائی گئی تھی, کہ وہ لوگ جو کرکٹ کھیل رہے تھے جم خانہ میں, ان کو بلا کے کہا کہ آپ کمپنی میں کیا کرتے ہو, انہوں نے, اور یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی ڈینائبل فیکٹ نہیں ہے, اس میں میری لائکنس ڈس لائکنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جب وہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں کمپنی میں اپنی کمپنی کے فائنانسز دیکھتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ آج سے پنجاب کے فائنانس منسٹر. اس کے بعد جب جنیجو کو ہٹایا گیا تو وہ پرائم منسٹر ان کو بنا دیا گیا. سر دیکھیں کرکٹرز میں کچھ تو ہے نا, پھر کہیں پر کرکٹرز جو ہیں وہ اب نہیں دیکھیں, اب میں اس میں آ رہا ہوں نا.
تو یہ بات بالکل صحیح کہتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت تھی جو بنائی نہیں گئی تھی, جو ایگزسٹنس میں آئی تھی, اور اس نے کرتے 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 جس کو آپ پہلے ٹانگا پارٹی کہتے تھے اور اس میں کرتے کرتے کہیں جا کے پہنچے. کیا اب سوال یہ ہوتا ہے کیا 2018 میں ہوائیں تو آپ کی فیور میں تھی نا سر؟ 2013 میں بھی ہماری فیور میں تھی. 2013 میں افتخار چودھری نے مل کے جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں, الیکشن سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے وہ بھی ہوئی تھی. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں 2018 میں کیا ہوا تھا, اسی آر ٹی ایس سسٹم سے یہ لوگ سارے آئے تھے, نہ حلف لیتے نا. اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں, میں آر ٹی ایس سسٹم کی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ چیک کر لیں. آر ٹی ایس سسٹم جب بیٹھا, خواجہ آصف صاحب ہار رہے تھے, رانا ثناء اللہ ہار رہا تھا. جب یہ جو آر ٹی ایس سسٹم دوبارہ آیا, سمہاؤ وہ جیت گئے. یہ کون سا آر ٹی ایس سسٹم ہے کہ جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں جب تھا تو اس وقت تو وہ لوگ ہار رہے تھے, لیکن جب پی ٹی آئی کے مطلب پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو ان کو جتا دیا. اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں پھر کراچی میں آپ کی جس طرح سیٹس نکلی اسی آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے بعد کیا فیکٹ ہے, ایک فیکٹ ہے, آپ بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں کہ بوگرا سے, محمد علی بوگرا سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا, ہر دفعہ کی ہے. نہ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی ڈینائی کر سکتی ہے, نہ ہم ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور ڈینائی کر سکتے ہیں. وہاں ہوتا ہے. میں کیا سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک منٹ, every time there has been a favorite. نہیں, either there has been favorite or they have tried to cut down somebody. میں بتاتا ہوں 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف سمپل میجورٹی سے آ رہی تھی, وہاں پہ اس طرح کی بعض جگہوں پہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے لوگوں کو جتایا گیا. اس کے جتانے سے پاکستان تحریک انصاف کی سمپل میجورٹی کو ریڈیوس کر کے ان کو بیساکیاں پکڑا دی. یہ وہ بیساکیاں تھی جو کسی وقت بھی ان کے اشارے سے ہٹائی جا سکتی تھی. صحیح. محمد صاحب, مجھے اختیار ولی صاحب سے ذرا, اختیار ولی صاحب, ظاہر ہے کہ اب ہم بہت زیادہ ہی ماضی میں چلے گئے. اس وقت پلاننگ کیا ہے مسلم لیگ نواز, آپ لوگ کیا استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ 21 تاریخ کو ہم فل اینڈ فائنل سمجھیں, مینار پاکستان پہ جلسے کو فل اینڈ فائنل سمجھیں, آپ کتنی بڑے پیمانے پر سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو واپسی پر استقبال کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں گے؟ دیکھیں, ہماری تیاریوں کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لیں کہ ایک 70 سالہ شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اور وہ اس طرح بات کر رہا ہے, اس کو اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ یوتھیالوجی جو ہے وہ پلیز آئی وڈ وانٹ کہ ہم بڑے آرام سے بھی اس کو بالکل وہ کر سکتے ہیں. مجھے اپنی تیاریوں کا بتائیں گے, آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری تیاریوں کا اثر آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا ہے, ان کے لہجے سے جھلک رہا ہے. ہم اس وقت پورے ملک میں ہماری تیاریاں شروع ہیں, اور جس خیبر پختونخوا کی یہ بات کر رہے تھے تو میں ان کو اشارے کے ناؤ میں بات کر رہا تھا. میں نے پختون کلچر کا ہی حوالہ دیا کہ شاید ڈاکٹر صاحب کو میری بات سمجھ آ جائے, لیکن انہوں نے پھر مجھے پرووک کیا. تو میں اب ان کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں نے کس کانٹیسٹ میں یہ بات کی تھی کہ آپ پختون ہونے کی حیثیت سے, ایک پٹھان کلچر سے آپ کی بلونگنگنس ہے, اور آپ عمران خان جیسے اس شخص کو ڈیفینڈ کرتے ہو جس کی جو آڈیو لیکس عائلہ ملک کے ساتھ, ایک خاتون کے ساتھ لیک ہوئی ہے, جو سننے کے لائق نہیں ہے. میرے خیال میں گھر کی خواتین کیا, وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ, آپ نارینہ اولاد کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتے, تو آپ ایسے بندے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پاکستان کا جو ڈیموکریٹک کلچر تھا, جو ادب اور تہذیب کا کلچر تھا, اس کو آپ نے برباد کر دیا ہے. جہاں تک ہماری بات ہے, ہمیں نئے نیریٹیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو پرفارمنس ہے گزشتہ 2013 سے لے کر 18 تک, 93 سے لے کر 90 سے لے کر 93 تک, اور پھر 97 سے لے کر 99 تک, ہم نے اس ملک میں وہ کچھ کیا ہے کہ اس ملک میں جتنی سڑکیں ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں. موٹر ویز, ایٹامک ٹیسٹ, گوادر پورٹ, سی پیک کا پروجیکٹ, نیا ٹرانسپورٹ کا نظام, پاکستان کی معیشت کو اٹھانا,
اس کو 21ویں صحیح دنیا کی ایمرجنگ صحیح اکانومی بنانا یہ ہماری اختیار ولی صاحب وہ معاملہ بحث کہیں اور چلی جائے گی. میں میاں صاحب کی واپسی پہ آپ لوگوں کی تیاریاں جی مجھے بریک کے بعد واپس آنے دیں. آپ کے آڈیو میں کوئی مسئلہ مجھے بریک کے بعد واپس دیں. میں یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو تیاریاں چل رہی ہیں نون لیگ کی، اور نون لیگ کس نیریٹو کے ساتھ، صرف منشور دے کر یا پھر وہ جو احتساب والا بیانیہ آیا تھا اس کے ساتھ جائے گی الیکشن کیمپین میں؟ اختیار ولی صاحب آخری سیگمنٹ ہے، وقت بھی تھوڑا سا کم ہے. آئی ووڈ وانٹ کہ ہم کسی پرسنل اس کے بجائے اس میں پروگریسو جو ہے وہ گفتگو ہو. آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ نون لیگ جو ہے وہ جو کہہ رہی تھی، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، سابق چیف جسٹس صاحبان اور ایک سٹنگ سینئر جج آف دا سپریم کورٹ، آپ کا فوکس ان کا احتساب ہے یا آپ کا فوکس عوام اور معیشت ہے؟ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں اس کا جواب اور اس کا نیریٹو کو مزید اس کو ایلابوریٹ کرنا وہ میاں محمد نواز شریف کا کام ہے. 21 اکتوبر کو جب وہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا استقبال کس طرح ہوتا ہے. بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، پورے پنجاب بھر سے لوگ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار خیبر پختونخوا سے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا دستہ ہم تیار کر رہے ہیں. ہم نے وہ کل ان کا اجلاس بھی بلایا ہے، وہ بھی اس میں شرکت کرے گا، خواتین بھی شرکت کریں گی، تاجر بھی آ رہے ہیں، مزدور رہنما بھی آ رہے ہیں، اور اس میں وکلا برادری، ڈاکٹر لوگ، انجینئرز، اسٹوڈنٹ، سب لوگ، ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. صحیح، مجھے یہ بھی کوئکلی بتا دیجئے گا، مریم نواز صاحبہ اور آپ کی جماعت کے دیگر لوگ جو ہیں وہ اس تیاریوں کے سلسلے میں ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، فزیکل ان پرسن اجلاس بھی ہو رہے تھے، اور کچھ آن لائن جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی تقاریر بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو آپ کی جماعت کو یہ اتنی ایبسولوٹ کلیئرٹی کس طریقے سے ہے کہ میاں صاحب کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ جب تک آپ نے آپ کو عدالتوں سے کلیئر نہیں کرواتے تو پھر وہ ایئرپورٹ سے کیوں کر مینار پاکستان جا پائیں گے اور وہ سرنڈر نہیں کریں گے؟ کیا کوئی یقین دہانی ہے یا یہ اب بالکل ایک فلوئڈ سچویشن ہے، ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور پھر سچویشن لمحہ بہ لمحہ چینج ہوتے ہوئے دکھائی دے گی؟ عیسیٰ صاحب، ہم نے بھی اس ملک میں سیاست کی ہے، 3 بار ہماری حکومت بھی رہی ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے، ہمارے پاس بھی قانونی ٹیم ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی میں ابھی آپ کو 1 مہینہ پہلے بتا تو نہیں سکتا، لیکن جب آپ وقت قریب آتا جائے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے لیے ہمارے کیا انتظامات ہیں. جو بھی ہوگا ود ان دا سرکل آف لا ہوگا اور قانون سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. انشاءاللہ اختیار ولی صاحب ساتھ رہیں. میں ذرا آپ نے بہت ساری گفتگو کی، مجھے ڈونٹ بلیو ان اینی کائنڈ آف کوئی اس طرح کی بات کے مطلب یا ڈیل ہے یا کوئی فلوئنٹ وہ چیز بن گئی ہے کہ لگی لپٹی باتوں، وہ نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ جو بات کرتے ہیں افتخار چودھری کی، وہاں پہ بات ضرور کریں، تذکرہ کریں ثاقب نثار کا. جی ہمایوں محمد صاحب، آئی ڈونٹ ہیو اے کوسچن کیونکہ بہت زیادہ پوائنٹس انہوں نے ریز کر دیے ہیں. آئی ایم شیور کہ ٹھیک ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا بھی بتا دیجیے. میں لیول پلینگ فیلڈ کے بھی سٹارٹ کرتا ہوں، لیکن سٹارٹ کرتا ہوں ایک مصر تھے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. انہوں نے بات کی تھی، اختیار ولی صاحب نے بات کی تھی، پرووک ہو کے بات کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. دنیا میں ایک جرنلسٹ ہے کم بارکر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کون سا ایسے پرائم منسٹر تھا جو ان کو ایک موبائل فون دے کر ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا؟ میں تو نہیں تھا، کوئی اور بھی نہیں تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ایف آئی آر کٹوائی تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے. وہ ایف آئی آر نکلوا لینا ایک دفعہ.
उस FIR का मतन क्या था? मैं नहीं, मैं उसको भी discourage कर रहा था, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ टच कर दिया है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब सर एक मिनट, अब मुझे बोलने दे प्लीज। इख्तियार साहब, with great respect, इख्तियार साहब, मैं बहुत खामोशी से सुनता रहा हूँ, मैं बहुत खामोशी से सुनता रहा हूँ इख्तियार साहब। मैं ये नहीं चाहता था कि आप भी अपनी कहानियां सुनाएगा। सर मैं नहीं चाहता था कि आप भी उस डोमेन में जाएं, उस जाने में जाएं। अब मुझे बोल लेने देना, आप बोल लेते हैं, अब मुझे बोल लेने दे। अब बात आ जाती है इनका नैरेटिव पे। आप नैरेटिव के ऊपर, आप पॉलिटिकल साइड के ऊपर, इन्होंने एक बात की थी, मुझे उसका जवाब देना लाजिम था मुझ पे। वाइट कौन है? मुझे एक जवाब देना लाजिम था। मुझे ये बताओ, ठीक है, अब मेरी बात, अब मैं आ जाता हूँ इनके नैरेटिव पे। इख्तियार वली साहब प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखिए इस तरह होता है व्हेन यू डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट, you start go towards the raising your voice. By raising your voice, you will not be able to. By raising your voice, you will not be able to increase the quality of your argument. It will still be a bad argument. आप मुझे एक लम्हा दें। इख्तियार वली साहब, मैं आपके पास लास्ट 30 सेकंड्स आई विल कम बैक टू यू। आप उनको बात कर लेने दीजिए प्लीज। देखिए मैं इनको बता देता सर, प्लीज आप बात कर लेने दीजिए, आप आ जाइएगा 30 सेकंड्स में। मैं लास्ट आपके पास। देखिए इस तरह ये होता है कि जब एक अच्छे माहौल में बात हो रही होती है ना, तो फिर उसमें whether you agree with my argument or not, you must keep quiet and listen to what I have to say. Just like I was keeping quiet in spite of what he was saying, I kept quiet because I respected his opinion even it was totally wrong. मतलब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो नहीं, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि एक तरीक़ेकार होता है, ये मुहज़्ज़ब माशरों में ये चीज हमें सिखाई जाती है, जिनको नहीं सिखाई जाती उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आपको किसने क्या सिखाया? अच्छा, अब बात आ जाती है नैरेटिव की। अब बात आ जाती है नैरेटिव की। देखिए नैरेटिव ये होता है कि जब आपने कोई कारकर्दगी नहीं की ना, तो आप आ जाते हैं, उठा के बात करते हैं एक्स चीफ की। एक्स चीफ कौन था जिसको आपने लगाया था, आउट ऑफ टर्न लगाया था? एक्स चीफ कौन है जिसको आपने ख्वाजा आसिफ साहब को कह कर लिख कर दिया था? क्योंकि जब उनकी अपने सीईसी की मीटिंग में या कोर कमेटी की मीटिंग में जब सारे लोगों ने ना कही थी, और ये नैरेटिव वो था। अच्छा, मुझे खुशी एक बात की है कि कम से कम 21 को लाहौर में कीमे वाले नान बहुत मिलेंगे। कीमे वाले नान के अलावा तो इनके वो वहां पे कुछ होने नहीं लगा। आप जाके आप अपने रिपोर्टर्स को भेज देना और वहां पे पीछे जाके देख लेना कीमे वाले नान होंगे। वक्त खत्म हो गया। इख्तियार वली साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। आई डिडंट वांट के इस किस्म के डिस्कशन हो। प्रैक्टिकल जो पॉलिटिकल इस वक्त इश्यूज़ हैं, जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं, उनके ऊपर अगर फोकस रहे हमारे सियासतों का, हुकूमतों का, सियासी जमातों का, जितना रहे उतना बेहतर है। हमें ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, थैंक यू सो मच। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो तब्दील हो रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान आ चुकी हैं और शुनीद है कि नून लीग की बाकी क़यादत भी, कुछ लोग जो हैं वो एडवांस में आ जाएंगे और उनके आने के वक्त शायद एक नई सियासी जमात जिसका टारगेट मुस्लिम लीग नून होगा वो भी मंजर आम पर आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।